بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الاولین والآخرین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین، اما بعد۔ محترم حضرات، دینی بھائی و دوستو، اسلامی ماں اور بہنوں اور ایمانی نونہالوں، بنیادی علوم کے تحت سیرت النبی کا پروگرام چل رہا تھا، اور پچھلی نشست میں مشہور صحابی محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی علیہ السلام جو یمامہ کی طرف، جو نجد کا ایک علاقہ ہے، وہاں ایک لشکر لے کر کے بھیجا تھا، اس پر گفتگو ہوئی ہے۔ اور پھر اسی گفتگو میں ثمامہ ابن اسال رضی اللہ تعالی عنہ کا تذکرہ بھی آیا تھا۔ آج انشاءاللہ ثمامہ ابن اسال رضی اللہ تعالی عنہ کا قصہ اور واقعہ آپ حضرات کے سامنے ہم رکھیں گے، اور کچھ اس کے فوائد کی طرف بھی ہم اشارہ کریں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سننے کے ساتھ عمل کرنے اور یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ثمامہ ابن اسال رضی اللہ تعالی عنہ یہ اپنے علاقے یمامہ کے، اپنے قوم کے سردار تھے، کوئی معمولی آدمی نہیں تھے، سردار تھے یہ۔ یوں سمجھے کہ وہاں کے مالک اور بادشاہ یہ تھے۔ اور مسیلمہ کذاب، جس نے نبوت کا دعویٰ کیا تھا، اس سے گفتگو کر کے کچھ سودے بادی بھی، مال و دولت کا بھی وعدہ کیا گیا، اور ثمامہ بن اسال نے یہ طے کر لیا، انہوں نے طے کر لیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ قتل کریں گے، نعوذ باللہ من ذالک۔ نبی علیہ السلام کو قتل کرنے کا ثمامہ بن اسال نے فیصلہ کر لیا۔ صحابہ کرام کی ایک جماعت نبی علیہ السلام کی اس طرف بھیجی گئی تھی، آپ نے بھیجا تھا۔ وہ لوگ منزل مقصود کی طرف جا رہے تھے صحابہ کرام، تو راستے میں ثمامہ بن اسال نظر آ گئے، چونکہ ان کے متعلق مشہور تھا کہ انہوں نے نبی علیہ السلام کو قتل کرنے کا سودا کیا ہے وہاں کے جھوٹے مدعی مسیلمہ کذاب کے ساتھ۔ جب صحابہ کرام کو پتہ چلا کہ وہی ہے، تو انہوں نے گھیراؤ کر کے ان کو پکڑ لیا، اور یہ عمرے کے ارادہ بھی کر دی۔ دو ارادہ تھا، ایک ارادہ یہ تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم ختم کریں گے، اور دوسرا یہ تھا بیت اللہ جا کر کے، مکے میں جا کر عمرہ کریں گے۔ پہاڑی راستوں سے جب یہ گزر رہے تھے، صحابہ کرام نے دیکھا اور انہیں گرفتار کر لیا، چونکہ بڑے مجرم تھے، اللہ رسول کے قتل کرنے کا انہوں نے فیصلہ کیا تھا، اور مسلمہ کذاب سے سودے بازی کیا تھا۔ اس لیے صحابہ کرام گرفتار کیے اور مدینہ طیبہ لے کر کے آئے، اور نبی علیہ السلام کو اطلاع دیا کہ یا رسول اللہ، یہ وہی ثمامہ ابن اسال ہے جو آپ کے قتل کرنے کا فیصلہ کیے ہوئے ہے۔ نبی علیہ السلام نے انہیں پکڑ کر کے باندھ دینے کا حکم دیا، چونکہ بڑے مجرمین میں سے تھے۔ نبی علیہ السلام کے گھر کے قریب، دروازے سے بالکل قریب، مسجد نبوی میں جو ستون تھا، اسی ستون میں اللہ کے رسول نے ان کو قید کر دیا، باندھ دیا،
کھانے پینے کے لیے ان کو کھول دیا جاتا تھا، ورنہ اسی میں یہ رہتے تھے۔ مسجد ہی میں ان کو اللہ کے رسول نے گرفتار کیا، قید کیا۔ نبی علیہ السلام کا گزر ہوا ان کے قریب سے، تو آپ نے ان سے پوچھا، یا ثمامہ بن اسال، تم ہمارے قتل کے لیے سودے بازی کی، ہمیں قتل کرنے کے نیت سے نکلے ہی بھی تھے، اب تم پکڑ میں آ گئے ہو، بتاؤ تمہارا کیا خیال ہے؟ اب تم کیا سوچ رہے ہو، میں تمہارے ساتھ کیا کروں گا؟ تو بڑے ذہین و فطین تھے، قوم کے سردار تھے۔ نبی علیہ السلام نے جب پوچھا، بتاؤ تم کیا سوچ رہے ہو کہ تمہارے ساتھ کیا رویہ اختیار کیا جائے گا؟ تو انہوں نے کہا، یا محمد، ہمارا فیصلہ سن لیں، ان تقتل تقتل ذا دم، ان تقتل تقتل ذا دم، وان تنعم تنعم، وان تنعم تنعم علی شاکر، وَإِن تُرِيدُ الْمَالَ تُعْطَى۔ انہوں نے 3 جملے بڑے اہم استعمال کی۔ نمبر 1، جب آپ نے پوچھا کہ تمہارے بارے میں کیا خیال ہے، تو انہوں نے 3 باتیں سنائی اور جواب میں 3 باتیں کہی۔ نمبر 1، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان تقتل ذا دم، اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو آپ قتل کریں، لیکن آپ ایسے شخص کو قتل کریں گے کہ اس کی قوم آپ سے بدلہ لے لے گی۔ ایک مطلب تو یہ ہے، یعنی آپ کی مرضی، اگر آپ ہمیں قتل کر دیتے تو قتل کر دیں، ہم تو آپ کے قیدی بن گئے ہیں، گرفتار ہو گئے ہیں، لیکن اتنا یاد رکھیے گا کہ اگر آپ مجھے قتل کر دیں گے تو میں قوم کا سردار ہوں، میرے قوم کے لوگ آپ سے بدلہ لے لیں گے۔ ایک معنی تو یہ ہے۔ دوسرا معنی یہ بھی بیان کیا جاتا ہے، ان تقتل ذا دم، اگر آپ مجھے قتل کریں گے تو چونکہ میں آپ کے قتل کرنے کے ارادے سے نکلا تھا، اس لیے آپ حق پر ہوں گے، آپ کا حق ہے قتل کر دیں۔ یہ 2 معنی بیان کیے گئے۔ ایک تو یہ پہلا جواب، اللہ سبحانہ فرماتا تمہیں کیا معلوم ہے میں کیا کروں گا تمہارے ساتھ؟ تو پہلی بات کیا کہی، ان تقتل ذا دم، آپ مجھے قتل کریں گے تو خون کا بدلہ دینا پڑے گا۔ نمبر 2، وَإِن تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، اگر آپ میرے ساتھ احسان کریں گے، اللہ اکبر، اگر آپ مجھے قتل نہیں کریں گے، ہمیں آزاد چھوڑ دیں گے، ان تنعم، اگر آپ میرے ساتھ احسان کریں گے تو ہمیشہ آپ کے ہم شکر گزار رہیں گے۔ یعنی ایسے انسان کو آپ احسان کریں گے، ہمارے ساتھ احسان کریں گے تو آپ کے احسان کا بدلہ کبھی بھلایا نہیں جائے گا، ہم آپ کے ہمیشہ شکر گزار رہیں گے۔ یہ دوسرا جواب تھا۔ پہلا جواب ان تقتل ذا دم، دوسرا جواب ان تنعم علی شاکر،
اگر آپ احسان کریں گے تو ایسے شخص کے ساتھ احسان کریں گے جو آپ کا زندگی بھر شکر ادا کرے گا، شکر گزار رہے گا۔ نمبر 3، وَإِن تُرِدْ مَالًا، اور اگر کچھ مال لے کر کے آپ ہمیں آزاد کرنا چاہتے ہیں تو آپ جتنا مال مانگیں گے ہم آپ کو دے دیں گے اور ہمیں آپ چھوڑ دیں۔ یہ 3 باتیں بتائی اور بڑی اہم باتیں تھیں۔ نبی علیہ السلام پوچھتے ہیں تمہارے ساتھ اب کیا سلوک ہوگا، معلوم ہے یہ ہم کیا کریں گے؟ تو انہیں 3 جواب دیا۔ نمبر 1، ان تقتل تقتل، نمبر 2، وَإِن تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ، نمبر 3، وَإِن تُرِدْ مَالًا تُعْطَى، آپ جتنا مال چاہیں لے لیں، ہم دینے کے لیے تیار ہیں، ہمیں چھوڑ دیں۔ اگر آپ ہمیں فری میں احسان کر کے چھوڑ دینا چاہتے تو ہم ہمیشہ شکر گزار رہیں گے، اور اگر آپ ہمیں قتل کرنا چاہتے تو آپ کا حق ہے، یہ ہماری قوم بدلہ چکا لے گی۔ انہوں نے 3 جواب دیا۔ نبی علیہ السلام وہاں سے گزر گئے، آپ نے کوئی فیصلہ نہیں سنایا، آپ چلے گئے۔ پھر دوسرے دن جب ان کے قریب سے آپ گزرے تو پھر آپ نے ان سے یہی سوال کیا، ثمامہ تمہارا کیا خیال ہے، تمہارے ساتھ ہم کیا کریں گے؟ تو ہی جواب دیتے، یا محمد ان تقتل تقتل ظالمین وَإِن تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ وَإِن تُرِدْ مَالًا تُعْطَى۔ آپ اتنا سن کر کے ان سے الگ ہو گئے، آپ نے رسی نہیں کھولی، اسے چھوڑ دیا۔ اور ثمامہ ابن اسال آپ کے چہرے کی کیفیت دیکھا کرتے تھے، اور پھر مسجد میں آپ نے ان کو، صحابہ کرام نے ان کو اللہ کے حکم سے جکڑ دیا تھا۔ نبی علیہ السلام شام کا رویہ صحابہ کے ساتھ، شاگردوں کے ساتھ، نمازیوں کے ساتھ، باہر سے آنے والوں کے ساتھ الفت محبت کا برتاؤ، وہیں خطبہ سنتے، وہیں دین کی باتیں سنتے، اسلام کی خوبیاں سنتے، اور سب اپنی آنکھوں سے دیکھتے رہتے تھے۔ پھر تیسرے دن پھر آپ کا گزر ہوا، آپ نے سوچا کہ 3 دن ہے گزر چکے، اب شاید کچھ فیصلہ کر لیں گے۔ آپ نے پھر پوچھا، ہاں یا ثمامہ تمہارا کیا خیال ہے، تمہارے ساتھ ہم کیا کریں گے؟ تو انہوں نے کہا، یا رسول اللہ ان تقتل تقتل ذا دم وَإِن تُنْعِمْ تُنْعِمْ عَلَى شَاكِرٍ وَإِن تُرِدْ مَالًا تُعْطَى۔ وہی جواب دیا، اشارہ تھا کہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے فیصلہ کر لیا ہے، یہ 3 چیزوں میں تو جو آپ چاہیں لے، اور نہیں تو پھر آپ کی مرضی۔ چند دن اس طرح سے نبی علیہ السلام ان کو چھوڑتے رہے۔ ایک دن نبی علیہ السلام نے صحابہ کو حکم دیا، اطلقوہ، لوگوں چھوڑے اس کو، جانے دو۔ ایک ہی جواب بار بار دے رہا ہے، اس کو چھوڑ دو۔ نبی علیہ السلام بغیر کسی کارروائی کے ان پر احسان کیا اور چھوڑ دیا، ان کو آزاد ہو گئے۔ نبی علیہ السلام اپنے گھر، صحابہ اپنے اپنے کام میں، یہ مسجد سے نکلے، باہر گئے، جاتے ہوئے ایک باغ نظر آیا جس میں کنواں تھا، جس میں پانی تھا۔ باغ والوں سے انہوں نے اجازت مانگی کہ آپ کے باغ میں داخل ہو جائیں،
داخل ہو جاؤ۔ جب نبی علیہ السلام نے ان کے ساتھ کوئی کارروائی نہیں کی، چھوڑ دیا اور چھوڑنے کا حکم دیا، کوئی صحابی ان کو چھیڑ نہیں سکتا تھا۔ اجازت مانگی، باغ میں داخل ہو گئے۔ نبی علیہ السلام کے احسان، یہ ساری چیزیں اپنی آنکھوں سے دیکھا، دینی تعلیمات، دینی ماحول، صحابہ کے اخلاق اور ان کے طور طریقوں کو دیکھا۔ جب باہر گئے، باغ والے سے اجازت مانگی، باغ میں داخل ہو جائیں، آ جاؤ، آپ کے پاس پانی ہے، آپ پانی ہے، کیا کرو گے؟ ہمیں غسل کرنا ہے۔ اچھی طرح سے غسل کیے، نہائے دھلے، سب لوگ سمجھ رہے تھے چلے گئے۔ تھوڑی دیر میں نہا دھل کر کے پاک صاف ہو کر کے پھر آئے مسجد میں۔ نبی علیہ السلام موجود، صحابہ موجود۔ اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھے اور کلمہ پڑھ کے مسلمان ہو گئے، اسلام میں داخل ہو گئے۔ یہ بہت بڑی ایک نصیحت ہم سب کے لیے ہے، کئی اعتبار سے۔ ایک تو یہ، نعوذ باللہ من ذالک، لوگ کہتے ہیں اسلام کو تلوار کے ذریعے، پاور کے ذریعے، قتل و غارت کے ذریعے پھیلایا گیا۔ یہ بہت بڑا بہتان ہے تمام انبیاء پر، شان نبیوں کے سردار محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، صحابہ پر اور مسلمانوں پر۔ اسلام کبھی جبرن، زبردستی نہیں کسی کو مجبور کیا جاتا، لا اکراہ فی الدین، کسی کے ساتھ کوئی زبردستی نہیں۔ کبھی تلوار کے ذریعے اسلام نہیں پھیلایا گیا۔ اسلام اپنی خوبیوں اور مسلمانوں کے اخلاق اور کردار اور اسلامی تعلیمات و ہدایات کو دیکھ کر کے، عدل و انصاف پر مبنی اس دین کو دیکھ کر کے اپنے پسند سے لوگ مسلمان ہوتے ہیں۔ ایک چیز تو یہ سامنے۔ نمبر 2، نبی علیہ السلام کا اخلاق آپ ذرا دیکھیں، جواب کتنا ٹیڑھا اور بے خوف و خطر جواب دے رہا ہے آپ کو۔ ثمامہ بن اسال دے رہے ہیں، لیکن آپ کو کوئی غصہ نہیں، آپ سب درگزر کرتے رہے۔ اس طرح سے یہ ثمامہ بن اسال مسلمان ہو گئے۔ جب مسلمان ہو گئے اور اچھی طرح سے اسلام سمجھ لیا، تو ایک دن کہنے گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم عمرے کی نیت سے نکلے تھے اور آپ کے فوجیوں نے، آپ کے ساتھیوں نے ہمیں گرفتار کر لیا، ورنہ ہم عمرہ کرنے کے لیے جا رہے تھے، اگر آپ اجازت دیں تو ہم عمرہ جا کے کر لیں۔ نبی علیہ السلام نے اجازت دی، بڑی خوشی کا اظہار کیا، اور آپ نے فرمایا چاہیے جاؤ مکہ جا کے اپنا عمرہ کرو۔ مکے سے گئے، مدینے سے مکہ گئے۔ مکہ جانے کے بعد سیدھے جب طواف کرنے لگے، خانہ کعبہ کا عمرہ ادا کرنے لگے، تو مشرکین مکہ نے دیکھ لیا، اور کفار مکہ کو پتا چل گیا تھا کہ یہ مسلمان ہو گیا ہے، اب اسلام میں داخل ہیں، اسلامی عمرہ کر رہے ہیں۔ کفار مکہ نے جب دیکھا کہ اپنا دین بدل دیا، جی مسلمان ہو گیا، اور اب آ کر کے عمرہ کر رہا ہے، مشرکین مکہ ان کے لوگ دوڑے، کچھ
ज्यादती करना चाहा, इनको रोकना चाहा और पकड़ लिया और कहा कि हमने सुना है कि आप सबौता, आपने बाप दादा का दीन छोड़ करके मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का लाया हुआ नया दीन कबूल कर लिया, मुसलमान हो गए। कहा कि हाँ मैं मुसलमान हो गया हूं। तो उन्होंने कुछ बद अखलाकी और कुछ धमकी वगैरह देने लगे। तो हजरत सुमामा बिन उसाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने तमाम मुशरिकीन मक्का को ललकारा, अकेले हैं। कलमा पढ़ लेने के बाद एक ईमानी जुर्अत और शुजाअत और कुव्वत और ताकत इंसान में पैदा हो जाती है। इन्होंने कहा कि ए मक्के वालों, अगर हमें तुमने तवाफ करने से रोका, हमारे साथ कोई बदतमीजी और जुल्म ज्यादती किया, तो याद रखो, अच्छी तरह तुम्हें मालूम है कि मैं अपने कबीले का सरदार और मालिक हूं। और मक्के वालों, तुम्हारे गेदा का अनाज और गल्ला सबसे ज्यादा हमारे ही कौमों कबीले से खरीद करके आता है यहाँ, और हमारा ही सामान तुम्हारे मार्केट में चलता है। अगर तुम लोगों ने हमारे साथ कोई ज्यादती की तो हम अपने यहां का अनाज और गल्ला जो आता है हमारे यहाँ का, हम पाबंदी लगा देंगे। कोई एक अनाज, गंदुम और कोई गल्ला खाने पीने का सामान हमारे यहां से न तुम खरीद सकते हो और न कोई यहां आके बेच सकता है। अपना अंजाम सोच लो, या तो किनारे हट जाओ, उमरा करके हम चले जाते हैं, हम मुसलमान हो गए हैं, इस्लाम को छोड़ने के लिए तैयार नहीं, तुम रहो कुफ्र और शिर्क पर। हमने अपनी राह इख्तियार कर ली, इस्लाम मिल गया हमें। और अगर तुमने हमारे साथ छेड़खानी की तो हम अपने यहां का अनाज और गल्ला बंद करके तुम्हें भूखा मार डालेंगे। ये ऐसी दुखती रग थी और ऐसा एक पावर उनके पास था कि मक्के वाले दहल गए। लेकिन फिर भी कुछ ना कुछ बदतमीजी पर आमादा रहे। हजरत सुमामा बिन उसाल रज़ियल्लाहु ताला अन्हु उमरा करके फारिग हुए, अपने कबीले यमामा पहुंच गए। वहां जाने के बाद अपने पूरी कौम को इस्लाम की दावत दी। सारे लोग मुसलमान हुए और मुसलमान हो जाने के बाद ऐलान कर दिया कि मेरे कौम और कबीले के लोगों, अब अपना कोई अनाज और गल्ला मक्के नहीं जाने देना, और कोई मक्के का ताजिर खरीदने के लिए आए तो उसके हाथों नहीं बेचना। वो हमें कहते हैं इस्लाम छोड़ करके हमारे दीन पर आ जाओ, हमें तवाफ करने की पाबंदी लगाएंगे हम पर। वो पूरे कौम और कबीले को ललकारा। कौम अपने सरदार की बात मान गए और कह दिया कि हाँ ठीक है। अब मक्के वालों को दिन में भी तारे नजर आने लगे, राशन नहीं पहुंच रहा है। जहां से सबसे ज्यादा अनाज और गल्ला आता था उन्होंने पाबंदी लगा दी। अब मक्के वाले बे इंतहा परेशान हो गए। अनाज और गल्ला की कमी, भूखे मरने लगे। अब सुमामा बिन उसाल और उनकी कौम से राब्ता करें, धुतकार देने ही नहीं, बस खत्म। हम मुसलमान हो गए तो हमें हरम में नहीं दाखिल होने दोगे तो, और शर्त रखते हो कि अगर हम हरम में आना है, हमसे ताल्लुकात बरकरार रखना है और मक्के का खाने काबा का तवाफ करना है, तो इस्लाम छोड़ना पड़ेगा। इस्लाम नहीं छोड़ेंगे और राशन पानी तुम्हारा बंद। मक्के वाले इस पर बहुत ही ज्यादा परेशान हो गए।
بے انتہا پریشان ہو گئے، راشن کھانے پینے کا سامان ختم۔ جب بہت پریشان ہو گئے، بھوکے مرنے لگے، تو فوراً انہوں نے اہل مکہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک لیٹر لکھا اور قاصد کو لے کر کے بھیجا، تاکہ یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ صلہ رحمی کی دعوت دیتے ہیں، ہم گرچہ مشرک ہیں لیکن ہیں تو آپ کے رشتے دار، آپ صلہ رحمی کی دعوت دیتے ہیں۔ ثمامہ بن اسال آپ پر ایمان لانے کے بعد سب ہمارا راشن پانی، ہمارے سارے تجارتی تعلقات توڑ دیے ہیں، وہیں سے اناج اور غلہ آتا تھا، وہیں سے راشن آنے کے بعد ہمارے ہاں بکتا تھا، انہوں نے سب روک لیا ہے۔ آپ صلہ رحمی کی دعوت دیتے ہیں، اگر آپ ایک لیٹر بنا کر کے دے دیں، ہماری اپنی رشتہ داری کا ذرا خیال کریں صلہ رحمی کا، اور ثمامہ بن اسال کو کہہ دیں کہ بھائی یہ پابندی اٹھا لو۔ کفار مکہ نبی علیہ السلام سے عاجزی کی، نبی علیہ السلام صلہ رحمی کرنے والے تھے، فوراً ثمامہ بن اسال کو لیٹر لکھا اور کہا، اے ثمامہ، مکے والوں کا راشن پانی بند نہ کرو، تجارتی تعلقات ختم نہ کرو، اگر اپنا سامان وہاں کوئی بیچنے کے لے کے جاتا ہے تو مکے میں جا کر کے بیچنے دو، یا مکے کا کوئی وفد آتا ہے خریدنے کے لیے تو ان کو خریدنے دو۔ اس طرح سے نبی علیہ السلام کا لیٹر پا جانے کے بعد ثمامہ بن اسال نے پھر تجارتی تعلقات ان سے قائم کیا اور دروازہ کھولا۔ یہ تو ہو گئی بات۔ یہاں ایک بڑی اور عجیب سی چیز ہے، حضرت ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالی عنہ ایک روایت کے مطابق کہتے ہیں، یا رسول اللہ، لقد قمت علیک وَلَقَدْ قَدَمْتُ عَلَيْكَ، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، جس دن ہم مدینہ آپ کے پاس پیش کیے گئے، آپ کے لوگوں نے ہمیں قیدی بنایا اور آپ کے پاس لا کے حاضر کیا، اللہ کی قسم، ما علی الارض وجہ ابغض الی من وجہک، اس پوری کائنات میں، آسمان کے نیچے، اس زمین پر، آپ کے چہرے سے برا کسی اور کا چہرہ نہیں لگتا تھا۔ سب سے زیادہ مجھے کسی شخص کے نفرت تھی تو آپ کے چہرے سے۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، وَأَبْغَضُ دِينٍ وَلَا دِينَ أَبْغَضُ إِلَيَّ مِن دِينِكَ، اور آپ کی دعوت، آپ جو اسلام پیش کرتے، اسلام سے زیادہ نفرت کسی دین سے ہمیں نہیں تھی، آپ کی ذات سے بھی تھی، آپ کے لائے ہوئے دین سے بھی تھی، اور پوری دنیا میں سب سے مقبوض ترین چہرہ آپ کا تھا، اور سب سے نفرت والا دین آپ کا تھا۔ لیکن یا رسول اللہ، جب کلمہ ہم نے پڑھ لیا تو کلمہ پڑھتے ہی عجیب سا ہو گیا، اب کائنات میں آپ سے اچھا چہرہ کسی کا مجھے نہیں لگتا، اور آپ کے لائے ہوئے دین اسلام سے اچھا دین ہمیں کوئی نہیں لگتا۔ ذرا دیکھیں، یہ لمحے بھر میں ایسی تبدیلی آ گئی۔ اسی پر واقعہ ان کا ختم ہوا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے۔ اور ثمامہ بن اسال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جو واقعہ ہے، اس سے عبرت و نصیحت حاصل کرنے اور اس سے مستفید ہونے کی توفیق دے۔ باقی انشاءاللہ اگلی نشست میں اقول قولی ھذا واستغفر اللہ من کل ذنب واتوب الیہ۔